دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یاجوج ماجوج موجود ہیں اور پوری دنیا کو یاجوج ماجوج سے خطرہ لاحق ہے اور وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور وہ بہت تباہ کن قوم ہے۔ زمانہ قدیم میں حضرت ذوالقرنین کی حکومت ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، جیسا کہ سورۃ کہف میں آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ترجمہ: ہم نے ان کو روئے زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا، چنانچہ وہ ارادے سے فتوحات کے لیے ملک مغرب کی راہ پر ہو لیے، اور اس وقت روئے زمین پر جس قدر ممالک تھے ذوالقرنین نے ان سب کو فتح کیا۔ اس نے مشرق و مغرب میں دور دور تک ظالموں کو سزا دی اور نیک لوگوں کو جزا یا انعام سے نوازا۔ تو دوستو حضرت ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ پر پہنچے تو ان پہاڑوں میں ایسی قوم سے ملے جن کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس قوم نے اشاروں کی زبان سے سمجھایا کہ یاجوج ماجوج جو کہ اس گھاٹی کی طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین پر بڑا فساد کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے چندہ جمع کریں گے، آپ ہمارے لیے ان کے درمیان کوئی روک یا دیوار بنا دیں۔ تو دوستو چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بیریئر بنایا جو کہ لوہے کی دیوار تھی، یعنی جو لوہے کی چادروں پر مشتمل تھی۔ پھر اس بیریئر پر پگھلا ہوا پیتل ڈالا گیا۔ دوستو جو دیوار تعمیر کی گئی وہ مضبوط ترین دھات سے بنائی گئی تھی، اس سے یاجوج اور ماجوج کو روکا جا سکتا تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحدید کی آیت نمبر 25 اور 57 میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں ہونے والے سوراخ میں سورج کی روشنی دیکھتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے، واپس چلے جاؤ، کل پھر سے کھدائی شروع کرنا۔ تو دوستو یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر لقب لگا سکتے ہیں۔ وہ روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے اور اگلے دن دیوار واپس پرانی حالت میں آ جاتی ہے، مطلب کہ دیوار پھر سے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج صرف یہی کہتے ہیں کہ کل سے پھر کھدائی شروع کریں گے، وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ دوستو جس دن انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لیا تو اگلے دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور ہماری دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج قبیلے جن سے ہمیں اس دیوار نے بچایا ہوا ہے وہ کہاں پر ہیں؟ دوستو لاجیکلی اور شریعت کے مطابق اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہے، کیونکہ انسان دنیا کے ہر کونے پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو وہ بہت ہی چیزوں کو دریافت کر لیتا ہے، جیسا کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا کو دریافت کر چکا ہے۔ آج کل انسان دنیا کی ہر جگہ کی سیٹلائٹ سے تصویر بنا سکتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا پہاڑ ہوں یا چاہے وہ سمندر کی ناقابل رسائی گہرائی ہو۔ دوستو ہم یاجوج ماجوج کی دیوار پر ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کے متعلق جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چائنا کی عظیم دیوار دا گریٹ وال آف چائنا، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار چین ہی یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چائنا کی دیوار مشرق میں واقع ہے اور یاجوج ماجوج کی دیوار مغرب میں ہے، اور کچھ لوگ داغستان قلعے کی دیوار کو یاجوج ماجوج کی دیوار سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو یاجوج ماجوج کی اصلی لوکیشن بتاتے ہیں۔ دوستو یاجوج ماجوج کی دیوار ازبک ہل کوکیشین ماؤنٹین میں واقع ہے، جسے اردو میں کوکیشیا کے پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس دیوار کے بارے میں بات کی جائے، ہم پہلے ان دونوں پہاڑوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں جو اس دیوار کے دونوں طرف موجود ہیں۔ دوستو ان پہاڑوں پر چڑھنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، کیونکہ ان پہاڑوں کو گلیشیئر نے بری طرح گھیر رکھا ہے اور یہ دیوار بہت مضبوطی سے لوہے اور پیتل سے بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے جس پہاڑی سلسلے پہ سفر کیا تھا وہ دو سمندروں کے درمیان ہے۔ دوستو کوکیشین ماؤنٹین دنیا میں وہ واحد پہاڑی سلسلہ ہے جو دو سمندروں بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان واقع ہے۔ وہ کالا پانی جو حضرت ذوالقرنین نے دیکھا تھا وہ بلیک سی جسے بحر اسود بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بلیک سی وہ واحد سمندر ہے جس کا پانی انتہائی کالا ہے۔ پس قرآن پاک کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے جن دو سمندروں کے درمیان سفر کیا تھا وہ جگہ دریافت کر لی گئی ہے۔
अब बात करेंगे उस पहाड़ी सिलसिले की जो ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले में अजबक हिल जो कि सबसे बुलंदो बाला पहाड़ हैं, वो वहां तक जाने का वाहिद रास्ता है जहां याजूज माजूज की दीवार मौजूद है, क्योंकि इन पहाड़ों पर चढ़ना नामुमकिन है। इसीलिए कोई भी इन पहाड़ों के उस पार जहां याजूज और माजूज के कबीले बसते हैं कोई नहीं जा सकता। इन पहाड़ों तक जाने का वो वाहिद रास्ता जो हजरत जुल्करनैन ने बंद कर दिया था, इसलिए वहां जाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और हम सब जानते हैं याजूज और माजूज वो दो ऐसे कबीले हैं जो कि आज़ाद होने के बाद इंसानों को खा जाएंगे। याजूज माजूज आदम खोर कबीले हैं। याजूज माजूज कबीले के 3 अतराफ में दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ हैं जो ग्लेशियर से ढके हुए हैं, और एक तरफ हजरत जुल्करनैन की बनाई गई दीवार है। ये वो वाहिद दीवार है जो तमाम दुनिया को इन आदम खोरों से बचाए हुए है। इन पहाड़ों के पास एक हाईवे है जिसका नाम सिकंदर आजम हाईवे है, क्योंकि कुछ तारीख दान सिकंदर आजम को ही हजरत जुल्करनैन समझते हैं। इसके पास एलियन गेट भी मौजूद है। शायद ये लोग याजूज माजूज को ही एलियन समझते हैं, इसलिए इस दरवाजे का नाम एलियन गेट रखा गया है। दोस्तों, याजूज माजूज की कौम और हमारे दरमियान हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार जो कि लोहे और पीतल से बनाई गई है, इस बात को सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या हकीकत है। बस अल्लाह ही 2 जहानों का मालिक है और कुदरत वाला है। दोस्तों, आपका याजूज माजूज की कौम और इस दीवार के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।